أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صلوات تمہارے درمیان کچھ ایسے لوگوں کا ایک گروپ ہونا چاہیے، گروہ ہونا چاہیے، تنظیم ہونا چاہیے، ایک ایسا مجموعہ ہونا چاہیے جو اپنے ذمے اللہ کا دیا ہوا یہ کام لے کہ وہ سارے لوگوں کو خیر کی طرف، اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف بلائے، اور اس کام کو کرنے میں انہیں دو راہیں اپنانا ہوں گی۔ یامرون بالمعروف، ان کا ایک کام ہوگا کہ جو اچھے کام ہیں جنہیں دنیا کے عام طور پر جنہیں اچھا کام سمجھا جاتا ہے ان کی طرف لوگوں کو صرف بلائے نہیں بلکہ ان اچھے کاموں پر ان لوگوں کو لگائے۔ بلانے اور لگانے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کسی سے کہہ دینا اس کو بلانا ہے، لیکن اس سے چلو نماز پڑھو، یہ صرف نماز پڑھا کرو، یہ ہے کسی کو بتانا۔ نماز پڑھنا چاہیے کسی کو بتانا ہے، لیکن اس سے کہنا آؤ نماز وقت ہو گیا ہے چلے نماز پڑھیں، اب یہ اچھے کام پہ لگانا ہوا۔ اب اس میں چاہے تھوڑا سے پاور کا استعمال، طاقت کا استعمال کرنا پڑے، جو میں روز تھوڑا بہت آپ کی خدمت کہہ چکا ہوں کہ اصل طاقت اللہ کے، اقتدار اور پاور اللہ کے ہاتھ میں۔ اس نے وہ اقتدار اور پاور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے حوالے کیا، اور انہوں نے اپنے جانشینوں کو، جن میں سر فہرست امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ مولا کا نام آیا، اب صلوات بھیجنا طے کیا، تو پھر جس مولا کا نام ہے صلوات بھی ذرا اسی کے جوش کے ساتھ ہو۔ جیسے ابھی میری گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ نے کمالوں میں کمال سب میں بانٹے ہیں، لیکن کمالات میں فرق ہے، اور جن کے کمال برابر بھی ہیں ان میں بھی اللہ نے کچھ خصوصیتیں دی ہیں۔ ہمارا ہر امام صاحب کمال ہے اور بہادر ہے، ہمارا ہر امام سخاوت مند ہے، ہر امام کے نام میں وہ برکتیں ہیں جو ان کے وجود میں ہے، لیکن بہرحال یہ بات ماننا پڑے گی کہ جوش
علی کے نام سے پیدا ہوتا ہے. جو جوش یا علی سے کہنے سے پیدا ہوتا ہے وہ اور کسی بھی معصوم کے یا حسین ہم کہتے ہیں تو ایک غم لے کے آ جاتا ہے. اگر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے تو وہاں رحمت کی غالبیت ہو جائے گی. لیکن جب ہم یا علی کہتے ہیں تو دل کے اندر سے ایک زندگی پیدا ہوتی ہے اور ایک جوش پیدا ہوتا ہے. اسے یا علی نعرہ صلوات. اللہ نے وہ اختیار اور اقتدار اور کتنا کہ ان کس پر اللہ نے ہمارے اختیار کو اس حد تک باندھا ہے کہ ہم بھی اپنے اوپر پورا اختیار نہیں رہ سکتے. میں پہلے کہتا رہا ہوں غدیر کے سلسلے میں جو بات آئی بیچ میں، مولا میں اپنا گلا خود نہیں کاٹ سکتا، لیکن ادھر سے حکم آئے تو تمہیں یہ کام بھی کرنا پڑے گا. تو یہ اختیار ٹرانسفر ہوتے ہوتے چھوٹے بڑے حصوں میں تقسیم ہوتے ہوتے باپ تک بھی پہنچتا ہے، ماں تک بھی پہنچتا ہے، استاد تک بھی پہنچتا ہے. لیکن اسی میں جب کوئی کسی نیکی کے راہ پر کسی کو ڈالنا چاہے جو اس نیکی سے اپنے کو روکے ہو، اور نیکی بھی وہ جس کو چھوڑ کے گنہگار ہو رہا ہو، یعنی واجب یعنی حرام کو کر رہا ہو، تو اب یہاں اسے پاور کے اختیار کا تھوڑا تھوڑا حق ملا ہے. اس کے ساتھ پاور کا استعمال کر کے اپنے اس اختیار کو استعمال کرنا ہے اور لوگوں کو نیکی کی طرف لانا ہے اور لوگوں کو برائی سے بچانا. میں نے اس کی مثال بھی دی کہ بچہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نہیں پڑھ رہا، بالغ ہے، نوجوان ہے، تو تھوڑی سختی بھی کی جا سکتی ہے. اور موبائل پہ تباہی مچائے ہوئے اپنی زندگی کی، تو اس سے ہاتھ سے ہم چھین لیں، چاہے اسی کا پیسہ خریدا ہوا کیوں نہ ہو. اتنا اختیار تھوڑا بہت ہمارے پاس ہے. بہرحال میں نے بات ترجمہ کیا آپ کے سامنے. ایسے لوگ ہوں جو خیر کی طرف بلائیں. اور میرا موضوع شروع سے ہے کہ شہادتیں تو بہت سے ہوئی ہیں، لیکن عزائے حسین کا اتنا اہتمام کیوں، اور یہ عزاداری ہر سال دہرائی کیوں جاتی ہے محرم میں. اور دوسرا حصہ جو اسی سے جڑا ہوا ہے، اسی کا جواب ہے. اہتمام کیوں؟ بڑا اہتمام اس لیے کہ بڑا کام لینا ہے، اور وہ عزاداری کو وہی کام کرنا ہے جو حسین کا مشن تھا. میں نے روزانہ آپ کو دو چار باتیں سنانا اچھی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے دو چار باتوں کا تذکرہ کیا ہے. ان میں نے مسلسل یہ بات دہرائی ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے طے کریں کہ حسین کا مشن کیا تھا، حسین کس مقصد سے نکلے تھے، حسین کا ہدف کیا تھا. امام نے خود مدینے سے روانگی کے وقت سے لے کے کربلا پہنچنے تک، بلکہ کربلا میں بھی جو آپ کی گفتگو ہے اور جو خطبے ہیں ان میں بھی کہیں کہیں وہ تذکرے ملتے ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یا آپ کی وہ سیرت ملتی ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حسین کا مشن کیا ہے. میں نے سیرت کہا تو میں نمونہ سامنے رکھ دوں. شام 9 محرم کی شام کو جب یزیدی لشکر نے حملہ کیا ہے تو امام نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی کہ نہیں. میں نے جملہ شاید آپ کے سامنے کہا کہ نہیں مجھے دھیان نہیں ہے، ایسے تو شب عاشور کے لیے، لیکن بات آ جائے تو وہیں کہہ دیتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا اور آپ پھر کہتا ہوں کہ ایک رات کی، حضرت ابوالفضل سے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں، کل صبح ہم لڑیں گے، ہم عبادت کر لیں، نماز پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، ہمیں یہ بہت عزیز ہے، بہت پسند ہے. امام حسین کے لفظوں میں بار بار یہ بات آئی کہ مجھے نماز بہت پسند ہے، مجھے ذکر خدا بہت پسند ہے. اب اگر ہم حسینی ہیں، واقعاً لبیک یا حسین کہتے ہیں، تو ہماری پسند کو بھی ان کی پسند کے رنگ میں ڈھلنا چاہیے. لیکن جو بات میں نے کہی تھی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، صلی علی محمد وآلہ. اس نعرے نے مجھے موقع دے دیا ہے کہ میں تیزی سے سنا دوں مقاصد قربانی حسین کیا ہے اور حسین کا مشن کیا تھا. لبیک یا حسین یعنی اے حسین، جیسے آپ نے کہا تھا، نہ میں اکڑنے کے لیے نکلا ہوں، نہ میں اترانے کے لیے نکلا ہوں، نہ میں سماج اور معاشرے اور ملک میں
جھگڑے کرانے اور فتنے کھڑے کرنے کے لیے نکلا ہوں اور نہ میں ظلم کرنے کے لیے نکلا ہوں. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي امت جدی، میں نکلا ہوں اپنے جد کی امت کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے. تو لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے میرے مولا میں خود کو سنبھالوں گا، میں خود کو سنواروں گا، میں آج نظر ڈالوں گا کہ مجھ سے کون سے ضروری کام ہیں، واجب فرائض ڈیوٹیز جنہیں میں چھوڑ رہا ہوں نہیں چھوڑوں گا. آج سے میں واجبات پہ عمل کرتا ہوں. وعدہ کرتا ہوں آپ نے نماز قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، اگر آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کی ہے تو میں بھی نماز قائم کروں گا، یعنی پڑھوں گا بھی اور دوسروں کو پڑھواؤں گا بھی. میرے حق میں جو مال میں حق رکھا ہے وہ نکالوں گا. لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں گا. لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ میں کمزور کی مدد کروں گا. لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ باطل حق کے درمیان پہچان پیدا کروں گا. لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ میں ہمیشہ حق کا ساتھ دوں گا. لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ میں باطل کا ہمیشہ مقابلہ کروں گا. لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ جو میری ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے اس کے بچانے کے لیے مجھے جو قربانی دینا پڑے گی وہ میں قربانی دوں گا. بڑی قربانیاں نہیں، تھوڑا وقت دین کے لیے دوں گا، تھوڑا وقت بچوں کی تربیت کے لیے دوں گا. لبیک حسین یا حسین کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جتنے مشن آپ کے تھے وہ سارے مشن میری زندگی کے بن جائیں گے اور میں اس عزاداری کے سہارے آپ کے پیغام کو خود اپنے اندر بھی سمیٹوں گا اور آپ کے پیغام کو معاشرت تک بھی پہنچاؤں گا. حسین کا مشن یہی تھا. مولا نے خود اپنی زبان سے بتایا ہے اور دوسرے معصومین نے بتایا ہے. میں نے عرض کیا کہ ان کی سیرت سے بھی نمونے نکلتے ہیں، ان کے پیغامات نکلتے ہیں. ایک رات کی مہلت مانگی کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے، نماز کے لیے، ذکر خدا کے لیے. میں نے اکثر جملہ کہا ہے اور ایک سیرت کا نمونہ سنایا ہے کہ ان کے گھر کا مزاج کیا ہے. ان کے گھر کا مزاج یہ ہے کہ دو چیزیں ان کے گھر کی خصوصیت ہے. ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا اور یہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اللہ کے علاوہ. یہ تو ہم سب محسوس کرتے ہیں، لیکن مجھے جو ایک چیز اور سیرت میں پڑھنے کو ملی میں آپ کے سامنے منتقل کروں. ان کے گھر کا مزاج کیا ہے؟ سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام ظاہری حالات جو ہوتے ہیں ان میں سب سے برے حالات اور سب سے تنہائی کا دور سید سجاد کا ہے. روایات کے مطابق امام نے خود کہا ہے کہ میرے بابا کے شہادت کے بعد 4 اور 5 لوگوں سے زیادہ شیعہ نہیں رہ گئے تھے. اور میں یہیں پہ ایک فقرہ پھر ان کے لیے عرض کر دوں کہ جس نے امامت کا آغاز اس حال میں کیا، امامت کا آغاز اس حال میں ہوا جب گھروں میں خیموں میں آگ لگی تھی اور جو 4-5 شیعہ بچے تھے اور سب ان کو بائیکاٹ کیے ہوئے تھے. جب یہ دنیا سے گئے اور 5ویں امام کے حوالے مذہب کی ذمہ داری کی تو ہم روز پڑھتے ہیں کہ محمد باقر جب مسجد النبی میں آ کے 10 کہتے تھے تو ہزاروں قلم ان کی آواز پر لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے. یہ کارنامہ سید سجاد کا ہے. تو سید سجاد چونکہ ظالم حکومت پوری طرح مخالف تھی اور ہاں آپ سب جانتے ہیں کہ جب کسی کی حکومت خلاف ہو تو لوگ بھی بہت ستاتے ہیں. آپ کی کسی جائیداد پر مدینہ منورہ میں تھی، شہر کے باہر، آبادی سے باہر، اس پر کسی نے قبضہ کر لیا تھا. یہ ظاہر ہے کہ پوری حکومت ہی ان کے خلاف ہے، کون ان کی مدد کرنے والا ہے؟ اور ان کے ساتھی بھی اتنے کم ہیں اور یہ اپنی ذات کے لیے اٹھتے بھی نہیں. تشریف لے گئے تھے حج کے لیے، مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے. اب اس وقت ہشام ابن عبد الملک ہے یا اور کون ہے مجھے اتنا یاد نہیں رہا تاریخ میں، لیکن اموی خاندان کا کوئی شہزادہ آیا ہے. تو کسی نے کہا کہ مولا یہ لوگ آپ کے دشمن تو ہیں لیکن بہرحال ظاہری طور پر آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں ٹالیں گے. بہت قیمتی جملہ ہے، آپ کی بات نہیں ٹالیں گے. فلاں نے جو آپ کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا اس سے کہیے ابھی آپ کو دلوا دے گا. سنیے جملہ سنیے. امام نے کہا سنو، میں اتنے دنوں سے مسجد الحرام میں بیٹھا ہوں اور روز اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہوں، مگر میں نے ابھی تک اپنی دنیا کے لیے اللہ کے سامنے بھی ہاتھ نہیں پھیلایا ہے. نہیں، توجہ دے اس قیمتی جملے پہ.
میں مانگتا ہوں مگر میں نے دنیا اتنی حقیر و ذلیل ہے کہ میں نے اپنی دنیا کے لیے اللہ کے سامنے بھی ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، تو میں اس کے سامنے اپنی دنیا کے لیے ہاتھ پھیلاؤں گا۔ اب اگر آپ نے اس مزاج کو سمجھا تو پھر حسین کیا کر رہے ہیں؟ لشکر یہی سے کہہ رہے ہیں ایک رات کی مہلت دے دو، یعنی ایک رات کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی نگاہ میں عبادت میں وقت گزارنا، اطاعت میں وقت گزارنا، نماز میں وقت گزارنا، تکبیر کہتے ہوئے وقت گزارنا، تسبیح و تحلیل اور ذکر خدا میں وقت گزارنا اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اگر مانگنا پڑے تو مدت عمر کے لیے لشکر یزید سے بھی مہلت مانگی جا سکتی ہے۔ یہ سیرت حسین کا پیغام کیا ہے کہ جب ہم اتنے مستغنی ہو کے، اتنے غیرت مند ہو کے عبادت خدا کے لیے وقت مانگ سکتے ہیں کسی سے بھی، تو پھر تمہیں دھیان دینا چاہیے۔ ہمارا مشن ہے عبادتوں کو برپا کرنا، ہمارا مشن ہے عبادتوں کو زندہ رکھنا، ہمارا مشن ہے ذکر خدا کرتے رہنا۔ لہذا جتنا جتنا ہمارا ذکر تمہارے اندر بڑھتا جائے، جتنی یاد ہماری بڑھتی جائے، اتنی یاد خدا بڑھاتے جانا۔ جتنا ادھر سے یا حسین زبان سے کہتے رہو، ادھر سے اللہ اکبر کی صدائیں بھی تمہارے درمیان سے اٹھتی رہیں۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد۔ حسین کا مشن اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، نعرہ صلوات۔ یہ سلیقہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب نے جن باتوں پہ ہمارے بہت دھیان دیا ہے، ان میں سے ایک سلیقہ زندگی ہے۔ ہر کام کا سلیقہ سکھایا۔ چھوٹ کے میں روز ایسی باتیں دہراتے رہا ہوں، بیٹھے ہو کھانے کے لیے تو چھوٹے لقمے توڑو، چبا کے کھاؤ، اور لوگ ساتھ بیٹھے ہوں تو کسی کے منہ کو نہ دیکھو، کہیں دور کچھ کھانا رکھا ہے تو لپک کے اسے مت اٹھاؤ۔ چھوٹی چھوٹی زندگی میں کوئی چیز چھوڑی نہیں، ہر جگہ سلیقہ دیا ہے۔ لہذا ہم سب کو اپنی زندگی میں اس نے مذہب نے سلیقہ سکھایا ہے۔ اور سلیقہ صرف دین کے کاموں میں نہیں کہ نماز کا سلیقہ یہ ہے، آداب نماز جسے ہم آداب کہتے ہیں، آداب نماز، ہر چیز کے آداب بتائیں اللہ نے۔ ایک پورا میں نے اس دن بتایا تھا 4 چیزوں کا مجموعہ دین ہے، عقائد، احکام، اخلاق، آداب حیات۔ اس نے ہر چیز کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اسی میں ایک ذکر خدا کا سلیقہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے جیسے ہی نکلے ویسے اس کے پیغمبر کا ذکر، اور اس ذکر میں آئے تو فوراً اہل بیت کے ذکر کے ساتھ شامل ہو کے رہے گا۔ اور جب وہاں سے گزر گئے تو اب باری آتی ہے ایسے ذکر کی کہ جس میں تمہارا بھی شمولیت ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے یہاں سلیقہ نعرے کا بھی سلیقہ سکھایا گیا۔ نعرہ تکبیر، چلیے ساتھ ساتھ کہہ لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہ صلی محمد۔ ہر چیز کو سلیقہ سکھایا گیا۔ اس سلیقے میں یہ بھی ہے۔ تو میں جہاں سے چلا تھا کہ سیرت میں ان کا مقصد، ان کا مشن خود انہوں نے بتایا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو سب سے پہلا خطبہ ہے، وصیت ہے، جس میں اپنا اصلی مقصد اصلی لفظوں میں بتا دیا ہے۔ لیکن تھوڑا سا وقت اسی پہ لوں گا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ میں نہیں نکلا ہوں کیا کرنے کے لیے؟ اشرا و بطرا، ذرا مشکل الفاظ ہیں عربی کے۔ میں نے ایک دن آپ سے کہا تھا کہ اردو کا دامن اور ہر زبان کا دامن عربی کے سامنے چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں ہماری اداؤں میں جو اچھی ادائیں نہیں ہیں۔ ایک ادا ہوتی ہے غرور کی، اکڑ کی، دادا پن والی، اکڑ والی، تھوڑا سے دبنگ والی، بھائی والی، سمجھتے کیا ہو؟ ایک تو یہ ہوتی ہے۔ اور ایک جو مردانی ادا کم ہے، زنانی ہے مگر اب مردوں میں بھی آ گئی ہے، وہ اترانے کی۔ اچھے سے زیور پہن کے آ گئی، اترا رہی ہیں۔ دوسری کہتی ہے باج مار اترا رہی تھیں۔ ہم آپ جو یہاں آتے ہیں تو ہم کو خیال قطن نہیں ہوتا کہ مثلا ہمارا
ہمارے کپڑے کس رنگ کے ہم پہنے ہیں، اور نہ ہم یہاں سے ہمارا پورا سب چلے جائیں، آپ سے ایک دم سے کوئی پوچھے کہ فلاں صاحب آئے تھے، ہاں آئے تھے، ہاں آئے تھے، آئے تھے، آپ سے کوئی پوچھے ذرا بتاؤ کیا پہنے تھے، کرتا پیجامہ کے پینٹ شرٹ، میرے خیال میں نہیں بتا پائیں گے. لیکن ادھر کے حالات یہ ہیں کہ سب سے پہلا نگاہ یہی ہوتی ہے، یہ پہن کے آئی تھی، وہ پہن کے آئی تھی. اور یہیں پہ افسوسناک بات ایک اور عرض کر دوں، پہلے معاملہ شادیوں تک تھا، یہ پہن کے آئی تھی، وہ پہن کے آئی تھی، کوئی حرج نہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ اب یہ معاملہ عزاداری میں بھی آ گیا. عزاداری کا لباس سیاہ رنگ کی کوئی بات نہیں ہے، سیاہ رنگ غم کی علامت ہے، لباس سے غم کی کیفیت کو سامنے آنا چاہیے. ہر سال محرم سے پہلے نئے اسٹائل کے کپڑے اور نئے ڈیزائن کی خریداری یہ تھا خواتین میں، اب دھیرے دھیرے مردوں میں بھی آ رہا ہے. کچھ مردانہ صفتیں عورتوں کی طرف جا رہی ہیں اور کچھ عورتوں کی صفتیں مردوں کی طرف آ رہی ہیں. اس وقت نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اتنا ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہوں گا اپنی بیٹیوں سے، خاص کر کے اپنے جوانوں سے بھی، کہ اصل چیز ہے سادگی. محرم کے دن آتے تھے تو ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں ہمارے پرانے کپڑے ڈھونڈ کے نکالتی تھیں، اور اگر کسی اور رنگ کے ہلکے پھلکے اور کالے سے رنگ دیے چاہے جیسے دکھائی دے وہ پہنا کے بھیجے جاتے تھے. اب محرم سے پہلے تیاری ہوتی نہیں. میں اپنی بیٹیوں سے پھر کہوں گا، ابھی دیکھ لیے جہاں بھی کوئی ایسا امام باڑہ مسجد بنی ہے جدھر سے ہم عزاداروں کی آمد و رفت زیادہ ہے، وہاں جو دکانیں لگی ہیں وہاں کیا بک رہا ہے؟ صرف طرح طرح کی چیزیں بنام عزاداری. یہ بازار کا وقت نہیں ہے، یہ حسین کی خدمت میں ان کے غمزدہ ماں کو پرسہ دینے کا وقت ہے. لہذا سادگی کا خیال رکھیں. کہیں سے ہم کوشش کریں کہ جو ہم نے کپڑے بنا لیے 4 6 10 سال جتنا چل سکتے وہی پہنے. تو یہ کوئی ضرورت نہیں کہ دیکھا جائے کہ وہ کیا پہن کے آئے تھے، وہ کیا پہن کے نہیں آئے تھے. میں پھر واپس ہوں جہاں مثال دے رہا تھا. تو اشر ہے اکڑ، بطر کا مطلب ہے اترانا. عورتوں میں لفظ بولا جاتا ہے بہت اترا رہی تھیں، اچھے ڈیزائن کے فلاں کپڑے پہن کے آئی تھیں، بہت اترا رہی تھیں. تو اترانا آپ سمجھے کسی حد تک. اب میں نہیں جانتا کہ یہاں کی بول چال کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں، لیکن جو مثال دی اس سے سمجھ جائیں. چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے اچھے اچھے کپڑے پہنے، ارے بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنے گئے، پھول پھول پھول. اب یہ اترانا ہے اس کا. تو یہ چیزیں تو امام کہتے ہیں نہ ہم اکڑنے نکلیں. اگر اکڑنے نکلے ہوتے تو ان کے پاس جو لوگ اکڑتے ہیں اس میں سے کیا نہیں تھا. اونچے خاندان پہ اکڑتے، ان سے اونچا خاندان کسی کا نہیں. حسن و جمال پہ ناز کرتے ہو تو ان سے اونچا اتراتے ہو، ہاں تو ان سے زیادہ خوبصورت کوئی گھر نہیں. اگر تم حسب و نسب پہ کرتے ہو، اگر تم قد و قامت پہ، شجاعت پہ، سخاوت پہ، علم پہ، جس چیز کو بھی تم اپنے پیش کر سکتے ہو اور جس طاقت کو تم جس پر اکڑ سکتے ہو، ان سے زیادہ بہادر کون، ان سے زیادہ سخی کون. اکڑ تمہاری ہے، پاور والے ہیں، تو ان سے زیادہ پاور کس کے پاس. اشارہ کر دیں مٹی کی دیوار سونے کی ہو جائے، ہاتھوں میں لے دو کنکریاں بولنے لگے، تو ان سے زیادہ پاور کس کے پاس. مگر وہ کہہ رہے ہم وہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں جس پہ آدمی اکڑتا ہے، اور اتنی ہیں جتنی کوئی سوچ نہیں سکتا، مگر ہم اکڑنے نہیں نکلے، ہم اترانے نہیں نکلے. پھر فرماتے ہیں ہم فساد اور فتنہ معاشرے میں پھیلانے نہیں نکلے. نہ میں سناؤں گا تو آپ کوئی خطبہ، اب آپ بیچ بیچ میں صلوات بھیجتے رہیے گا تو اچھا ہے. ایک بہت اہم پیغام اس خطبے سے آپ کی خدمت دینا چاہتا ہوں. تیسری بات کیا کہ ولا مفسدہ، اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ لوگوں کے درمیان فتنے کھڑے کروں، جھگڑے کھڑی کروں، لڑائیاں لڑاؤں، اس لیے نہیں نکلا ہوں. ولا ظالمہ، اور اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ کسی کا حق چھینوں، کسی کا گھر توڑوں، کسی کو تنگ کروں، کسی کو ستاؤں، اس کے لیے نہیں نکلا ہوں. پھر کیا فرمایا؟ وَإِنَّمَا، یہ انما وہی والا ہے جو انما ولیکم اللہ میں ہے. یہ انما وہی والا ہے جو انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس میں ہے. یہ انما گھیرا بناتا ہے کہ اس سے باہر نہیں جائے گا کوئی. یہ انما کا دائرہ تھا، چادر تطہیر کے ساتھ آ گیا. اس انما کا دائرہ ایسا کھینچا کہ اس سے کوئی معصوم باہر نہ رہنے پائے اور اس کے اندر کوئی غیر معصوم آنے نہ پائے.
انما کا دائرہ ولیکم اللہ میں آیا تو کوئی ولی اس دائرے سے باہر نہ نکلنے پائے اور کوئی نااہل اس دائرے کے اندر نہ آنے پائے. یہ وہی انما یہاں ہے. انما خرج تو بس میرا ایک ہدف ہے، طلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح یعنی بگاڑ کو ٹھیک کرنے نکلا ہوں. اچھا یہ جو نہیں نکلا پہلے ہے نا، انی لم اخرج، میں نہیں نکلا. آپ اس سے پوچھیں کہاں جا رہے ہو، تو میں کہوں مجلس پڑھنے، اندھیری جا رہا ہوں، چیول کلاس جا رہا ہوں. میں یہ تو نہیں کہہ جاؤں پہلے کہوں کہ میں باندرا نہیں جا رہا، میں ورسوا نہیں جا رہا، میں ممرا نہیں جا رہا، میں یہ تو نہیں کہوں گا نا. تو آخر صاحب نجم البلاغہ کا بیٹا ہے، کوئی فاضل لفظ بولنے والے نہیں، کچھ کہا ہے تو کوئی پیغام تو دینا ہی ہوگا. اب چلیے آج اسی پہ شاید پورا وقت لگ جائے گا، مگر ایک پیغام تو پہنچے گا. مقصد حسین کا مشن سمجھ لیا، آج اس پہ گفتگو ہے. میں دونوں کو ملا کے لانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہی بات ہوگی. دیکھیے پہلے کیا کہا، نہیں اکڑنا نہیں ہے مجھے، اترانا نہیں مجھے، فتنہ نہیں کھڑا کرنا، جھگڑے نہیں کھڑے کرنا، ظلم نہیں کرنا. پھر کیا کرنا، ایک ہاں. تو نہیں ہے اور ہاں ہے نا، پہلے نہیں پھر ہاں. یہ ڈھانچہ، یہ ساخت، یہ وہی ڈھانچہ ہے جو کلمے کے توحید کا ہے. کلمہ توحید میں ہم کیا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ. پہلے انکار کرتے ہیں کہ کوئی پروردگار، کوئی خدا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں اللہ ہے. کیوں؟ اگر خالی یہ کہے کہ اللہ ہے تو بڑھ سکے گا کہ اللہ ہے لیکن لا تو حبل بھی ہے، اللہ ہے مگر فرعون بھی ہے، اللہ ہے مگر میرے خواہشات بھی ہیں، اللہ ہے مگر میری تمنائیں بھی ہیں. پہلے جو بھی خدا بن سکتا ہے، خدا یعنی جس کا اختیار تمہارے اوپر، تمہاری خواہش خدا بن سکتی ہے، تمہاری تمنا خدا بن سکتی ہے، تمہارے اوپر سوسائٹی کا دباؤ خدا بن سکتا ہے، تمہارا خوف تمہارا خدا بن سکتا ہے، ڈر کے کرنے لگو، تمہاری لالچ تمہاری خدا بن سکتی ہے. تو پہلے کہا لا الہ، کوئی پروردگار نہیں ہے الا اللہ. پہلے نہیں پھر ہاں. یہ ہے کلمے کی ساخت. اب چلیے ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، مولانا غلام وسیع اللہ مقامہ سے بہت کچھ میں آپ تک منتقل کرتا ہوں. شہید مطہری، غلام عسکری، شہید باقر الصدر، شہید دست غیب شیرازی، علامہ مصباح یزدی، ناصر مکارم شیرازی، یہ سید الخوئی، سید الخمینی، ان سب کو پڑھنے کی کوشش کیجئے. اب تو آپ کے پاس اے آئی آ گئی ہے، آپ اس سے کہیے مجھے اس موضوع پر ان کے بیانات لا کے دو، آپ کو دے دے گا. آنکھ بند کرنا سمجھ میں بھی، وہ خود بیوقوفیاں کرتا ہے. ابھی بچہ ہے اے آئی، کم سے کم دین میں بہت غلط سلط خبریں دیتا ہے. آپ کے بہت ہی سلیقہ ہونا چاہیے. تو مگر میں ایک قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں. کلمہ کہے سے بنا؟ بولیے. ایک نہیں، ایک ہاں. کلمہ کہے سے بنا؟ ایک نہیں، ایک ہاں. اب تاریخ کے دو بڑے منظر ہیں جو آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. کھل کے تبلیغ کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو حکم دیا، بلاؤ. کس کو بلوایا؟ ذو العشیرہ، جو تمہارے کنبے کے لوگ ہیں. جو بلایا تو اس میں صرف جناب عبد المطلب کی اولاد تھی، صرف عبد المطلب کی اولاد تھی، اس سے باہر کا کوئی نہیں تھا. اس کے بعد کھانے کا انتظام کیا، اور اس میں جو اس کو 3 دن گزرے، 1 دن 2 دن بھڑکایا اس نے، تیسرے دن بٹھا لیا رسول اللہ نے، اور پہلے کہا تو کیا فرمایا؟ اچھا یہ ایک جملہ پھر خطیب اعظم یاد آتا ہے. کہا حضور نے جو تبلیغ کے لیے لوگوں کو پہلی دعوت دی اور جمع کیا ہے، اس میں مطلبی مجمع تھا، مطلبی مجمع نہیں تھا. تاریخ میں اگر آپ کی نظر ہے تو اس کی قدر پہچانیے گا. ابھی دعوت الشیرہ میں مطلبی آئے ہیں، بعد میں مطلبی لوگ بھی آتے چلے گئے. تو اب اس میں جو پیغام دیا
تمہارے لیے خیر دنیا و آخرت لے کے آیا ہوں، تمہارے لیے خیر دنیا و آخرت لے کے آیا ہوں۔ اب کیا خیر دنیا و آخرت لائے ہیں؟ آخرت اور دنیا دونوں کا بھلائی لے کے آیا ہوں۔ کیا لائے بتاتے ہی نہیں، وہ بعد میں بتائیں گے۔ پہلا سوال یہ کہ تم میں سے کون میری مدد کرے گا، اور جو مدد کرے گا وہی میرا وصی، وہی میرا وزیر، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ سب آپ تاریخ میں سنتے رہتے ہو، تاریخوں میں درج ہے، اور صرف مذہب جعفری کی تاریخوں میں درج نہیں، تمام علماء اسلام لکھا ہے۔ علی کھڑے ہوئے، میں بہت چیزیں ہیں اس میں۔ علی کی عمر کیا ہے؟ ابھی کم سن ہے، مگر رسول اللہ نے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو اس لیے تمہیں ہم اپنا ولی و وصی نہیں بنائیں گے۔ یہ میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں مولا علی کو قبول نہ کرنے کی ایک دلیل یہ بھی دی گئی کہ یہ کم سن ہے۔ آگے بڑھایا، کہا کہ جو میری مدد کا وعدہ کرے گا میرا ولی وصی ہوگا، وصی و خلیفہ ہوگا۔ مولا علی نے کہا میں کروں گا، میں کروں گا مدد، ان کے اعلان کر دیا۔ یہ بتائیے جب پیغمبر نے کہا کہ کون مدد کرے گا تو علی نے کہا میں کروں گا، تو یہ مدد کے لیے ہاں کہہ رہے تھے کہ نہیں کہہ رہے تھے؟ ہاں کہہ رہے تھے۔ اب رکھ لیے اس کو اپنی تاریخ کو ایک جگہ۔ یزید نے مطالبہ بیعت کیا، حسین کو بلوایا ولید نے، کہا اس کی بیعت کرو، کہا کیا کہا؟ ہاں کروں گا۔ یزید کے مطالبہ بیعت پر حسین نے کیا کہا؟ مدد بیعت نہیں کروں گا۔ رسول سے علی نے کہا مدد کروں گا یعنی ہاں، یزید سے حسین نے کہا بیعت نہیں کروں گا یعنی نہیں۔ اب مجھے کہنے دیجئے، جیسے کلمہ ایک نہیں اور ایک ہاں سے بنا ہے، ویسے یہ کلمہ ایک ہاں سے اور ایک نہیں سے بچا ہے۔ یہ کلمہ علی کی ہاں سے بچا ہے، یہ کلمہ حسین کی نہیں سے بچا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ پہلے کہا میں کیا نہیں کروں گا، پھر اس کے بعد کہا اصلاح کروں گا، بگاڑ کو ٹھیک کروں گا۔ میں جو یہاں گزارش ہاتھ جوڑ کرنا چاہتا ہوں، ہم عزاداری کے لیے تن من دھن سے لگ جاتے ہیں، نہ اپنے کاروبار کی فکر ہے، نہ اپنی صحت کی فکر ہے، نہ موسم رکاوٹ بن رہا ہے۔ میں نے چند سال پہلے اسی بمبئی پڑھ رہا تھا، شب عاشور تھی یا اس سے پہلے کہ کوئی شب تھی، بے حساب بارش ہو رہی تھی، اور اس میں ہماری بیٹیاں ننگے پیر ننھے ننھے بچوں کو گودوں میں لیے ہوئے، انگلی پکڑے ہوئے، اس امام باڑے سے اس امام باڑے، اس درگاہ سے اس درگاہ، اس مجلس اس مجلس جا رہی تھی۔ میں نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی تھی، پروردگار اس جذبے کو صحیح رخ پہ پہنچا دے، جو تو نے یہ جذبہ دے رکھا ہے محبت کا، حسین کی عزاداری کو اس طرف لگا دے کہ عزاداری آئے تو ساتھ ساتھ دین کو لے کے آئے، جو حسین نے دین بچانے کے لیے کیا تھا۔ یہ ماں جو آج یا حسین کہنا سکھا رہی ہے، زبان پہ لفظ آتے ہی یا علی یا حسین آتا ہے، یہی ماں بچے کو کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہنا شروع کرو۔ میں نے اسی وقت گزارش کی تو اب بھی یہاں پہ الحمدللہ پورا انتظام ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے پورے بمبئی کے تمام منتظمین سے، عزاداروں سے، اور جو منتظم نہیں ان سے بھی عرض کروں گا، جہاں بھی مجالس ہوتی ہیں، بڑے بڑے حال ہیں، بڑے بڑے ٹھکانے ہیں، خواتین کا کچھ انتظام ہے بیٹھ کے سننے کا، لیکن مردوں کو تھکن ہو، دور سے آ رہی خواتین، کوئی ممرہ سے آ رہا ہے، کوئی میرا روڈ سے، سب ڈونگری میں چاروں طرف جہاں مرکز آزاداری ہے، اب ہر جگہ بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود لوگ آتے ہیں۔ رات کو بارش میں، دھوپ میں، گرمی میں ایسے ٹھکانے بنائے جانا چاہیے جہاں یہ شیرخوار بچوں کو کنیزان رباب جو لے کے آتی ہیں ان کے بیٹھنے کا، ان کے ذرا آرام کرنے کا ٹھکانہ ہو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ آپ اتنی سبیلیں لگاتے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ مل کے جو سبیلیں لگاتے ہیں یہی من چلا لیے کہ ہم کچھ شیلٹرز بنائیں گے، کہیں سے کرائے پہ جگہ لے لیا، مستقل ٹھکانے بکانے بات نہیں کر رہا، نہیں ہو سکتا، میں جانتا ہوں اتنا بہت بڑا کام ہے، لیکن وقتی شیلٹرز تو بنا سکتے ہیں، وقتی ٹھکانے ایسے بنا سکتے ہیں، کوئی یہاں پناہ لے لے، کوئی وہاں پناہ لے لے موسم کی مار سے، یا نہیں تھکن ہے، صبح نماز کے وقت سے رات کے 11، 12، 1، 2 بجے تک یہ بیٹیاں ننھے ننھے بچوں کو لیے ہوئے عزاداری میں لگی ہیں، انہیں یہ نہیں دیکھنا کہاں ہے، نہ کوئی نخرے نہ کوئی ناز ہے، بلایا کہ نہیں بلایا، پوچھا کہ نہیں پوچھا، بس حسین کا نام آ رہا ہے تو ہم جائیں گے۔ اللہ اس جذبے کو سلامت رکھے اور اسے اور آگے بڑھائے۔ اس دعا کے قبولیت کے لیے ایک صلوات مل جل کے بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی
میں نے جو بار بار کہنا چاہ نہیں کہا، میں کہنا چاہتا ہوں، حسین نے کہا میں کیوں نہیں نکلا، کیا نہیں کروں گا، میں اکڑوں گا نہیں، اتراؤں گا نہیں، کسی کو ستاؤں گا نہیں، کوئی جھگڑے والی بات، فتنے والی بات نہیں کروں گا۔ ہم عزاداری کے لیے نکلیں، مجلس کے لیے نکلیں، جلوس کے لیے نکلیں، زیارت کرنے کے لیے نکلیں، ممبر پہ جانے کے لیے نکلیں، زری اٹھانے کے لیے نکلیں، ذوالجناح نکالنے کے لیے نکلیں، علم اٹھانے کے لیے نکلیں، سبیل بنانے کے لیے نکلیں ہیں نا گھر سے، تو یہ سوچ کے نکلیں، اللہ سے کہہ کے نکلیں جیسے میرا حسین نکلا تھا، نہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں، چاہے لاکھوں کی سبیل ہے، لاکھوں کے تبرک ہے، لیکن میں اتراؤں گا نہیں کہ میں نے ایسا تبرک بانٹ دیا جو کسی نے نہیں بانٹا۔ اللہ کہہ رہے میری بات آپ تک پہنچ جائے، اکڑوں گا نہیں کہ مجھے یہاں سبیل نہیں لگانے دو گے، مجھے یہاں نہیں بیٹھنے دو گے، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، نہیں، وہاں پہ اکڑ ختم ہو جانا چاہیے۔ جیسے مسلح پہ سب برابر ہو جاتے ہیں، ویسی عزاداری کے فرش میں بھی سب کو برابر ہونا چاہیے۔ تبرک کی 4 قسمیں نہ کی جائیں کہ یہ وی آئی پیز کا ہے، یہ وی وی آئی پیز کا ہے، اور یہ ہمارے مومنین کا ہے، اور یہ غریبوں کا ہے۔ نہیں، میں تو اس کا الٹا کہتا ہوں، اور شاید آپ سے بھی کہہ چکا ہوں، جو لینے کے لیے آگے آ رہا، ادھر سے ادھر سے لے رہا، اسے جی بھر کے دیجئے کہ وہ پھینکے گا نہیں، اور جو آپ کی نگاہ میں وہ پیس ہے، ان کے فریج بھرے پڑے ہیں، اٹھا کے پھینکنے والے ہیں، ان کو نہ دیجئے، چاہے چھونے بھر کے دے دیجئے۔ تو یہ ہم کوشش کریں کہ ہم اکڑے نہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم اترائیں نہیں، اور میں بمبئی کی بات نہیں کر رہا، میری نگاہ ہندوستان کے مختلف علاقوں پر رہتی ہے، اور برسوں سے یہیں پیدا ہی ہوا، یہیں زندگی گزاری ہے، ہماری انجمنیں لڑ جاتی ہیں، بعض علاقوں میں قتل تک ہو چکے، کاہے پہ؟ ہم پہلے پڑھیں گے، ہم آگے چلیں گے، ہم یہاں کھڑے ہوں گے۔ یہ ہم اور انا حسین کے ذکر کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتی۔ ہم اب کچھ نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم عزادار ہیں، اور ہم ہر وقت اللہ کے بندے ہیں۔ یہ انا ہے ہی نہیں، انا تو سمجھتے ہیں نا، انا اکڑ میں، اللہ نے یہ انا پہلے ہی دن توڑ دی۔ کھڑا ہوتا ہوں میں نماز پڑھنے کے لیے، کہتا کیا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نہیں ہے کہ ایاک اعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میں ختم کرو، ہم پہ آؤ تو اللہ کی بارگاہ میں شامل ہو جاؤ، اسی طرح میں ختم کرو، ہم پہ آؤ تو عزادار حسین بنو، جلوس اٹھاؤ، جلسہ تابوت نکالو، زری نکالو، شبی اٹھاؤ، کہیں پر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، پہلے ہم، آگے ہم، ہمارا یہاں حق، ہم نے مقدمہ جیتا، ہم نے لکھوا لیا۔ اور جو آخری بات کرتا ہوں، وَلَا ظَالِمًا، ہم کسی کو ستائیں نہیں، ہم کسی کو تنگ نہ کریں، ہمارے جلوس اس طرح نہ ہو کہ راستے بند ہو جائیں اور بچے اسکول نہ جانے پائیں، راستے رک جائیں اور کوئی ایمرجنسی میں ایمبولینس میں جا رہا ہو تو نہ جانے پائے۔ لوگ کہتے ہیں قانون سے، گورنمنٹ سے منظور کرا دیا ہے، اگر اس میں سے کچھ چھوڑیں گے تو ہم سے چھن جائے گا، چھن نہیں جائے گا، لوگ خود آپ کو جگہ دیں گے۔ آپ پہلے حسین کا پیغام تو پہنچانا شروع کیجئے۔ آپ کا جلوس گزرے تو آپ صفائی کرتے ہوئے گزریں، آپ کا جلوس گزرے تو لوگوں کو راستہ دیتے ہوئے گزریں، آپ کا جلوس نکلے تو نہ کسی درخت کی پیڑ کی شاخ کاٹی جائے، نہ کسی کا چھجا توڑا جائے، جو ہمارے طاقتور دور کی بات چیز رہ گئی ہیں، بجلی کے تار نہ کاٹے جائیں۔ میں بمبئی کو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ سب ہوتا ہے ہمارے دیہاتوں میں، جہاں ہم تھوڑے سے پاور میں ہیں، تار کٹوا دیے، بجلی چلی گئی، بیمار بوڑھے کمزور بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے، جلوس لوگوں کو لانے کے لیے تھا، لوگوں کو حسین سے جوڑنے کے لیے تھا، اگر اس کے لیے تھا اور اس کے لیے ہے تو بجلی کاٹ کے کوئی حسین سے محبت نہیں کرے گا۔ بجلی نہ آتی ہو تو اس دن بجلی لگوا کے تب پتہ چلے، پوچھے کہ آج بجلی کیسے آ گئی۔ بمبئی کی بات نہیں، ہمارے دیہاتوں میں بہت برا حال ہے، پتہ چلے گا آج حسین والوں نے بجلی لگوائی ہے کہ آج کٹنے نہ پائے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو حسین کا پیغام پہنچے گا، حسین کا مقصد پورا ہوگا۔ حسین نے یہ کہا تھا، میں اکڑنے نہیں نکلا، میں اترانے نہیں نکلا، میں ظلم کرنے نہیں نکلا، میں فتنہ پھیلانے نہیں نکلا، میں نکلا ہوں تو صرف اس لیے نکلا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت کے بگاڑ کو ٹھیک کروں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک دن عرض کیا تھا، بگاڑ عقیدوں میں آ سکتا ہے، بگاڑ عمل میں آتا ہے، بگاڑ اخلاق میں آتا ہے، بگاڑ آداب زندگی میں آتا ہے۔ یہ سب ٹھیک کرنے کے لیے کربلا والے نکلے تھے۔ آج کی شب 7 محرم گزر چکی، یعنی ایک وہ دن پورا گزر گیا کہ جس کی صبح سے صرف عباس اور حسین اور زینب پیاسی نہیں ہیں، جس کی صبح سے اصغر بھی پیاسے ہیں۔
جس کی صبح سے قاسم بھی پیاسے ہیں، جس کی صبح سے محمد باقر بھی پیاسے ہیں، اور پیاسوں کا ایک دن گزرا تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ پیاس شدت پہ آ رہی ہے تو کس کی یاد آئے گی؟ جس نے ان پیاسوں کو پانی پلانے کا وعدہ کر کے اس پانی کے لانے کے لیے اپنی زندگی دے دی تھی، اپنی جان دے دی تھی۔ حضرت ابو الفضل العباس کربلا میں سید الشہداء کے بعد جو سید سجاد امام ہیں، ان کے علاوہ ان سے عظیم ترین شخصیت کوئی نہیں دکھائی دیتی جس کے کردار کی گواہی معصومین علیہ السلام نے دی۔ ہم حضرت عباس کا ہمارے معاشرے میں، ہماری مجلسوں میں، مسائل میں بھی پڑھوں گا، لیکن ایک دو باتیں ان کا حق بنتا ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں اور ہم آپ پھر سے نظر ڈالیں۔ ہمارے سامنے حضرت عباس علیہ السلام کا ایک زندگی کا پہلو صرف ایک پیش ہوتا ہے، اور وہ ان کی بہادری ہے۔ دوسرا بھی آتا وفاداری ہے، سقائی اور وفاداری اور بہادری۔ لیکن کل ملا کے حضرت عباس کا تذکرہ جب آتا ہے، چاہے امام حسن مجتبیٰ کے تابوت پر تیروں کے برسنے کی صورتحال ہو، چاہے خیموں کے فرات کے کنارے نہ لگائے دیے جانے کا موقع ہو، چاہے روز عاشور کا دن ہو، بار بار ہم نے سنا کہ عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ آ گیا، عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ آ گیا۔ اس طرح سن کے ہم کو یہ لگتا ہے کہ عباس بہت جذباتی تھے اور بس ہر قدم پہ بکھرا ہوا شیر۔ اسی لیے عراق کی ایسی جگہ پہ جب کوئی قسم کھا لیتا ہے اور اللہ کی بھی کھا لیتا ہے تو ابو الفضل سے ڈرتے، کہتے ہیں ابو الفضل کی قسم کھاؤ، ان کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھاتا۔ یہ ہمارے ذہنوں میں اتنا بیٹھ گیا ہے کہ ان کی سختی کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا، ان کی بھرا ہوا، ماد اللہ بگڑا ہوا، طیش میں ہر وقت، غصے میں ہر وقت۔ یہ تصویر شاید مولا کی صحیح نہیں پیش کی گئی۔ مولا کی تصویر یہ بھرے ہوئے جذبات کے قابو میں آئے ہوئے انسان کی نہیں ہے۔ مولا کے لیے زیارتیں پڑھتے ہیں، العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولولیہ، اللہ کا صالح بندہ جو اللہ، رسول اور امام کا تابع ہے، مطیع ہے، اطاعت گزار ہے، جذباتی نہیں ہے۔ جذباتی ہوتے تو بے قابو ہو کے تلوار لے کے صبح ہی نکل گئے ہوتے، سردار لشکر تھے، جا سکتے تھے، مگر دن بھر حسین کے حکم کا انتظار کیا تو یہ رخ صحیح نہیں پیش ہوا۔ پھر مولا عباس کی اور ایک صفت نہیں بیان کی جاتی ہے، وہ ان کی بصیرت، وہ ان کی دور تک کی سمجھ جو معصومین کی زبان پہ آئی ہے۔ چھٹے امام کا جملہ ہے، کانا امنا العباس نافذ البصیرہ و صحب الایمان۔ ہمارے کچھ لفظ سے رہ گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سلب الایمان۔ شاید میرے چچا دادا عباس نافذ البصیرہ تھے، یعنی دور تک ان کی نگاہیں تھیں اور وہ حق کو باطل سے الگ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے اور سازشوں کو سمجھتے تھے اور دشمن کو پہچانتے تھے۔ اسی لیے جب ملعون شمر حضرت عباس کو الگ کرنے آیا حسین سے کہ لشکر کی جو طاقت وہ بھی ختم کر دی جائے، تو کہا ملنے آئے ہیں، تمہارے رشتے جتائے کچھ دور کے۔ حضرت ابو الفضل نے انکار کیا تو سید الشہداء نے کہا جب بات تو کر لو۔ بات کرنے پوچھا کیا؟ کہ ہم امان نامہ لے کے آئے تمہارے لیے۔ کہا حسین کے لیے امان نامہ نہیں، ہمارے لیے ہے، ہم تمہارے امان نامے کے محتاج نہیں، ہمیں تمہارا امان نامہ نہیں چاہیے۔ تو دشمن کی سازشوں کو پہچاننا اور چاہے جان چلی جائے مگر امام کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے اور اطاعت کرنا ہے۔ نہ جانے کردار کی کتنی صفتیں ہیں، وفاداری ہم جانتے ہیں، سقائی ہم جانتے ہیں، شجاعت ہم جانتے ہیں، لیکن ان کی بصیرت کو ہم کم متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ جذباتی نہیں تھے، یہ ہم کم متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کے جوش پر، ان کے ہوش کا ہمیشہ قبضہ رہا ہے، یہ ہم کم جانتے ہیں۔ اور اس سب کے باوجود بعد ان میں جو ایثار تھی،
4 دن کی پیاس چوتھے دن کی پیاس ہے، 4 دن کی پیاس، دریا پہ قبضہ، چلو میں پانی اور اسے پھینک دیا جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا نسل قابو میں اور بہت بڑا ایثار ہے۔ میں نے چاہا کہ ان کی تاریخ ہے تو تھوڑا سا ان کے بارے میں تذکرہ کر دے، باقی لمبی گفتگو اس کے لیے درکار ہے۔ اور یہ مزاج کہاں سے بنا تھا؟ باپ کی تمنا اور ماں کی تربیت۔ سید الشہداء فرزند رسول تھے، فرزند رسول ہیں۔ جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو مولا علی کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا، تو ایک دن انہوں نے جناب عقیل سے کہا، اپنے بھائی سے جو خاندانوں کے ماہر تھے، کہ بھائی کوئی سی ایسے قبیلے کے بارے میں بتائیے جہاں بہادری اس کی پہچان ہو۔ کہا کیوں؟ کہا میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو میری طرف سے میرے فرزند رسول حسین کے کام آئے کربلا میں۔ عباس اس تمنا کا نام ہے۔ اور ماں نے پالا کیسے تھا؟ ماں نے ایسے پالا تھا کہ جب بھی سید الشہداء بڑے بھائی ہیں حسین علیہ السلام، مگر حسین کو زندگی بھر مولا کہا ہے، کبھی بھائی اور بھیا نہیں کہا ہے۔ 4 بھائی تھے، ان کی مادر گرامی کے 4 بیٹے تھے، کوئی بیٹی ان سے نہیں تھی۔ جناب ام البنین جن کا اصل نام فاطمہ کلابیہ ہے، کلابیہ ان کے قبیلے کی طرف، بنی کلاب کی طرف، فاطمہ ان کا نام ہے، مگر وہ ام البنین بیٹوں کی ماں کہلاتی تھی۔ کیوں کہلاتی تھی؟ اس لیے کہ صرف 4 بیٹے تھے اور یہ چاروں کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ کربلا کے حادثے کے بعد جب کوئی جناب ام البنین کو ام البنین کہہ کے پکارتا تھا تو کہتی تھیں، اب مجھے ام البنین نہ کہو، مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہو، میرے وہ بچے رہے کہاں کہ جن کی میں ماں تھی۔ مگر یہ 4 بیٹے شہید ہوئے تھے، مگر جب جنت البقیع میں روز آ کے بیٹھتی تھی اور کبھی اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کرتی تھی، ہمیشہ حسین کا ماتم کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ میرے بچوں، میں تم پہ نہ روں گی، میں اپنے حسین پہ روں گی، اس لیے کہ بچوں میں رونے کے لیے تمہاری ماں موجود ہوں، مگر حسین پہ رونے کے لیے ان کی ماں نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اسی مرثیے میں جو مرثیے پڑھتی تھی اسی میں ابھی حضرت عباس کی شہادت آپ سنیں گے اور سن رہے ہیں، جانتے ہیں کہ جب لے کے چلے ہیں تو پہلے دائنا ہاتھ کٹا، پھر بایاں ہاتھ کٹا، پھر سینے پہ دل پہ تیر لگا، پھر آنکھ میں تیر لگا، پھر سر پہ گرز لگا اور اس کے بعد گھوڑے سے گرے۔ تو جب گھوڑے سے گرے کربلا میں سب شہید ہوئے ہیں، انتہائی مظلوم شہادت ہے، مگر ایک خصوصیت عباس کی ہے، جو گھوڑے سے گرا آدمی گرتا ہے تو ہاتھ ٹیکتا ہے، مگر ابو الفضل کی شان جب گرے تو ہاتھ نہیں تھے، آدمی ہاتھوں کے باوجود منہ کے بل گرتا ہے۔ میرے عباس ماں بس یہی کہتی تھی کہ میرے بیٹے بچوں کو، میرے لوگوں یہ بتاؤ کہ جب عباس گرا تو اس کے دونوں ہاتھ تو نہیں تھے، اور یہ بھی کہتی تھی کہ میں نے سنا میرے عباس کے سر پہ گرز پڑا، ارے یہ ممکن نہیں ہے، اگر میرے عباس کے ہاتھ ہوتے تو کس کی مجال تھی جو میرے لال کے سر پہ گرز مارتا۔ حجرکم اللہ، حجرکم اللہ، رمض محمد کی تاریخ سے آگے بڑھ رہی ہے۔ جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھی، خیموں میں بچوں کی بے چینی بڑھ رہی ہے، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ شب عاشور آئی، ساری رات خیموں سے عباس عبادت کی ذمہ داریوں کے ساتھ خیموں کا پہرا بھی دے رہے ہیں، بچوں کی نگرانی بھی ان کے ذمہ ہے۔ بچوں کی پیاس کی شدت کو وہ جتنا محسوس کر رہے ہیں شاید کوئی اور نہیں۔ ساری رات بچوں کی، کم سن بچوں کی ہائے پیاس کی آواز آتی رہی، سنتے رہے۔ بعد صبح ہوئی، جنگ شروع ہوئی، حسین نے سردار لشکر بنا دیا ہے، علمبردار بنایا، علمبردار لشکر حسین ہے۔ جنگ شروع ہوئی، حسین سے اجازت لے لے کے لوگ مقتل کی طرف جاتے رہے، حسین لاشیں لا رہے ہیں تو عباس ساتھ ساتھ ہر لاش لے کے آتے ہیں، اور جب کوئی جنازہ لاتے ہیں تو عباسی نگاہیں مولا کے چہرے میں پڑھ کے نگاہیں کہتی ہیں، مولا
کہ مجھے جانے دیجیے، مجھے جانے دیجیے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ بنی ہاشم کے جنازے اٹھنے لگے، مولانا محمد کے جنازے آ گئے، مسلم کے بیٹوں کے فرزندوں کے جنازے آ گئے۔ اب عباس نے کہنا شروع کیا، آقا مجھے میدان میں جانے دیجیے، مجھے میدان میں جانے دیجیے۔ اور جب حسین سے کہے مجھے مقتل میں میدان کربلا میں جانے دیجیے، حسین ایک جواب دیتے تھے، میرے بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، تم چلے جاؤ گے میری طاقت ختم ہو جائے گی۔ عباس سر جھکا کے چپ ہو جاتے تھے۔ مگر جب قاسم کی لاج کا جنازہ بھی آ گیا، اب پھر عباس پہنچے۔ اب بچا کون ہے؟ بس اکبر بچے ہیں اور ننھا اصغر بچا ہے۔ عباس پھر آئے، سر جھکائے کھڑے ہیں، نگاہیں اٹھائیں، مولا مقتل میں میدان میں جانا چاہتا ہوں، اجازت دے دیجئے۔ حسین نے پھر وہی جملہ دہرایا، میرے بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، تمہیں کیسے جانے دوں؟ میں نے خطبہ سے فقرہ سنا ہے جو شاید ترجمان حال ہو، جب حسین نے کہا میرے لشکر کے سردار ہو کیسے جانے دوں، تو سر جھکا کے بڑی مایوسی سے کہا، میرے مولا اب وہ لشکر رہا جس کا میں سردار ہوں۔ روایات کہتی اسی وقت خیموں کے اندر سے بچوں کی حالت ہے، شاہ پیاس کی آواز آئی۔ حسین نے کہا ارے جاؤ کچھ ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ عباس کو اتنی اجازت بھی مل گئی، بڑی اجازت تھی۔ خیمے میں آئے، مشکیزہ لیا، علم لیا، لے کے نکلنے لگے۔ ننھی بھتیجی جس کی نگاہ ہر لمحے چچا پہ ہے، چچا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا تمہارے لیے پانی لینے جا رہے ہیں۔ اب کیفیت کیا ہوئی ہے ذرا سے تصور کی نگاہ سے دیکھیں۔ جیسی سکینہ نے سنا کہ چچا کہہ رہا ہے پانی لینے جا رہے ہیں، سکینہ خیموں میں دوڑی، سارے بچوں کو جمع کیا۔ اب کوئی ہاتھ پیاس کہہ کے نہ روئے گا، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ اور شاید ننھے بچوں نے حلقہ بنا کے چچا کو رخصت کیا ہو، چچا جاؤ خدا حافظ و ناصر، چچا جاؤ تمہاری حفاظت اللہ کرے۔ عباس نکلے، کیسے زینب کے پاس سے نکلے، کیسے حسین سے رخصت ہوئے۔ بچپن سے بزرگوں سے سنا ہے، بچپن سے بزرگوں سے سنا ہے کہ زینب نے ایک فقرہ کہا اور شاید تاریخ میں بھی دیکھا ہے، کہا جاؤ بھیا جاؤ، جاؤ بھیا جاؤ۔ مگر میں نے اپنے بزرگوں سے، بابا سے، نانا سے سنا کہ میرے بازوؤں میں رسن بندھے گی، رسیوں سے میرے بازو باندھے جائیں گے۔ مگر میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ کس کی مجال کس کے بازوؤں میں رسن باندھے۔ مگر میرے بھیا اب لگتا ہے کہ وہ آ گیا ہے، میری بہن کے بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ عباس رخصت ہوئے، حسین نے رخصت کر دیا، حملہ کیا، راستہ بنایا، ترائم اترے، پانی بھرا، چلو میں پانی لے کے پھینکا، چلو میں آیا پانی تو شاید ایک طرف حسین کے سوکھے ہوئے ہونٹ نظر پہ آ گئے، ایک طرف کملایا ہوا اصغر کا چہرہ نگاہوں میں آ گیا، ایک طرف سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پھینک دیا پانی۔ نکل آئے پیاس سے، مشکیزہ لے کے چلے، ایک ہاتھ میں علم، ایک ہاتھ میں تلوار، اسی میں مشکیزہ سنبھالنا، دونوں طرف سے حملے مقابلہ کرتے ہوئے چلے، کسی کی ہمت نہیں قریب آئے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ علی کے شیر کو دھوکہ دیا جائے۔ جھاڑی کے پیچھے ایک ظالم چھپ گیا۔ عباس جب گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے، داہنے ہاتھ پہ وار کیا، ہاتھ کٹ کے گرا۔ عباس نے بائیں ہاتھ سے علم کو سنبھالا، آگے بڑھے، بائیں ہاتھ سے حملہ ہوا، علم گر پڑا، مگر عباس مشکیزوں کو دانتوں سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ گھوڑے کو ایڑ لگا دی، مجھے خیموں تک پہنچا دے۔ گھوڑا تیزی سے چلا کہ ایک مرتبہ ایک تیر آیا اور مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں اتر گیا۔ بازو کٹنے کے بعد بھی عباس کا رخ خیموں کی طرف تھا، مگر جیسے ہی مشکیزے پہ تیر پڑا، عباس نے گھوڑے کا رخ پھر ترائی کی طرف موڑ دیا۔ ارے آپ نے بہرام صاحب نے سنا جب ابو الفضل کے آواز پر حسین چلے تھے، اکبر بازو پکڑ کے لے کے آ رہے تھے، تو پہلے ایک ہاتھ ملا تھا، آپ زیارت کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ان جگہوں کی زیارت بھی کرائی جاتی ہے۔ کہا یہاں داہنا ہاتھ عباس کا ملا تھا، یہاں بایاں ہاتھ ملا تھا، جنازہ بعد میں۔ ارے سمجھے آپ، ہاتھ پہلے کٹا تھا، دونوں ہاتھ پہلے کٹے تھے، عباس کے سر پہ گرز بعد میں پڑا تھا، پہلے عباس ملنا چاہیے تھے پھر کٹے ہاتھ، مگر پہلے ہاتھ کیوں ملے؟ اس لیے کہ جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو عباس سے خیموں سے ترائی کی طرف پھیر دیا تھا، بغیر پانی کے عباس اب خیموں میں نہ جائے گا۔ سکینہ اس کو
کیا کہے گا؟ بازو کٹا سر پہ کٹے، تیر پڑا کمان پہ، تیر جوڑ کے مشکیزے پہ تیر پڑا، قلب عباس چھدا، پانی بہا، عباس کا دل ٹوٹ گیا، رخ موڑ دیا، ہاتھ نہیں ہے، ظالم نے آ کے بھرپور لوہے کا گرز سر پہ مارا، سر دو پارا ہوا، زمین پہ گرے، آخری سلام حسین نے کمر پر کر لی، مرثیہ پڑھنا شروع کیا، لقد انکسر الظہری، میرا کمر ٹوٹ گئی میرے بھیا، وقلت حیلتی، اب میرے پاس کوئی راستہ نہ بچ گیا، میں اکیلا رہ گیا، مرثیہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، میرے بھیا ارے جب تک تم تھے کچھ آنکھوں کی نیند چھنی تھی تمہارے خوف سے، اور کچھ آنکھیں چین سے سوتی تھی کہ ہمارا عباس ہے، اب جو بے چین آنکھیں تھی وہ چین سے سوئیں گی، اور جو چین سے سوتی تھی وہ آنکھیں زینب کی آنکھیں، سکینہ آنکھیں ہم بے چین ہوگی، کمر پکڑے ہوئے عباس کے سرانے پہنچے، عباس زمین پہ ہے، خون میں پورا وجود تر ہے، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، سر پہ گرز پڑا ہے، حسین نے سر اٹھا کے آغوش میں رکھا، بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ جب سر اٹھا کے حسین نے آغوش میں رکھا تو اس کے بعد ابو الفضل نے گفتگو شروع کی کہ آقا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا آقا سر پہ گرز پڑا ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہے، یہ خون صاف کر دیے تو آپ کی زیارت کر لوں، اور وصیت کی کہ آقا میری لاش کو خیموں میں لے کے نہ جائیے گا، میں نے شرمندہ ہوں اپنے بھتیجی سے، مجھے واپس نہیں جائیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شاید ایک وجہ اور نہیں ہو، بھتیجی کا تذکرہ تو کیا ہی کیا مگر ایک وجہ اور رہی ہوگی، اور وہ یہ تھی کہ میری لاش تو میرا آقا حسین اٹھا کے لے جائے گا، مگر میرا آقا جب شہید ہوگا تو اس کی لاش کون اٹھائے گا، لہذا کہ میری لاش کو ہی رہنے دیجیے گا۔ اس کے بعد فرمائش کی کہ آقا میری آنکھوں سے خون پاک کر دیے، ایک بار آپ کی زیارت کر لوں۔ آنکھوں سے تیر نکال لیا تھا، دوسری آنکھ جو بچی تھی اس کا خون پاک کیا، حسین کے چہرے کی زیارت کرنا ہے، حسین کے چہرے کی زیارت کی، اس کے بعد سر ہٹا کے زمین پہ رکھ لیا، کہا بھیا عباس کیا بات ہے، کیوں تم نے سر ہٹا کے زمین پہ رکھ لیا؟ کہا بھیا آقا حسین ارے جب تمہارا سر کٹے گا تو تکتی ہوئی رہے گا کربلا تمہارا رکھا ہوگا سر، میں نہیں چاہتا کہ میرا سر تمہاری آغوش میرا تک نکلے، میں بھی چاہتا وہ مصیبت مجھ پہ پڑ جائے۔ ہاں حسین نے کہا نہیں بھیا، اٹھا کے پھر سر گود میں رکھ لیا۔ اب حسین نے کہا میرے بھیا ایک خواہش میری بھی تمری کر دو۔ کہا وہ کیا ہے میرے آقا؟ کہا میرے بھیا عباس تم نے ہمیشہ اپنے بھائی حسین کو آقا کہہ کے پکارا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار لو۔ لرزتے ہوئے لبوں پہ عباس کے آیا بھیا، بڑے بھائی کی گود میں چھوٹے بھائی نے دم توڑ دیا۔ حسین نے وصیت کو پورا کیا، جنازہ وہیں چھوڑا، علم لے کے چلے، خیموں میں پہنچے، علم آیا ہے، علمدار میں آیا، سکینہ دوڑ کے آگے آئی، بابا میرا چچا کیا ہوا؟ کہا چچا دریا کے کنارے سو گیا۔ سکینہ چلی دریا کی طرف، کہاں جا رہی ہو میری بیٹی؟ کہا چچا کو بلانے جا رہی ہوں، اب ان سے کبھی پانی نہ مانگوں گی مگر چچا آ جائے، آ جا میری بچی آ جا۔ تیرا چچا سر کٹا کے، تیر کھا کے، تلواروں سے بدن ٹکڑے کرا کے اس طرح فرات کے کنارے سو گیا ہے۔ واہ عباسا، واہ حسینہ، ماتم مظلومین کربلا، ماتم ابو الفضل العباس۔